السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا یلیق بعظمتہ وجلالہ والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے غسل میں جو کام کرنا واجب یا سنت ہے اور ایسے اعمال جن میں طہارت کا واجب ہونا ضروری ہے، واجب ہے، اور الحدث الاصغر کا ذکر ہوا تھا۔ آج کے اس درس میں شروط الصلاۃ، نماز ادا کرنے کے لیے جن چیزوں کا ہونا شرط ہے اسے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ نماز ادا کرنے کے لیے جن چیزوں کا ہونا شرط ہے اس میں سب سے پہلی چیز مسلم ہونا ہے، اسلام کا ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے۔ دوسری چیز عقل کا ہونا، عاقل ہونا، اور تیسری چیز بالغ ہونا، بلوغت کا ہونا۔ یہ تین شرطیں شروط التکلیف کہلاتی ہیں۔ یہ مسلمان ہونا، اس لیے کہ نماز ادا کرنے کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اس میں سے سب سے پہلی چیز اسلام کا ماننے والا ہونا، مسلم ہونا، مسلمان ہونا۔ دوسری چیز عاقل ہونا، اور تیسری چیز بالغ ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ نیز دیگر چیزیں نماز ادا کرنے کے لیے شرط ہیں، وہ یہ ہے: سب سے پہلی چیز نماز کا وقت ہونا، یعنی نماز ادا کرنے کے لیے جن چیزوں کا ہونا شرط ہے اس میں سے ایک چیز نماز کا وقت کا ہونا ہے، اور نماز کے اوقات کچھ اس طریقے سے ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز فرض ہے۔ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، اور اس نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر اشراق سے پہلے تک ہے۔ ظہر 4 رکعت، اور اس نماز کا وقت زوال کے بعد سے لے کر اس وقت تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ عصر 4 رکعت، اور اس نماز کا وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے اور آخری وقت غروب آفتاب تک ہے۔ مغرب کی نماز 3 رکعت فرض ہے، اور اس کا وقت غروب آفتاب سے لے کر شفق غائب ہونے تک، یعنی لالی غائب ہونے تک۔ عشاء کی نماز 4 رکعت فرض ہے، اور اس کا وقت مغرب کے بعد سے لے کر آدھی رات تک ہے۔ یہ نماز کی شرطوں، یعنی جن چیزوں کا ہونا نماز میں ضروری ہے اس میں سے نماز کا وقت ہونا ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ دوسری شرط شرمگاہ کو چھپانا، مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنا تک اس کو چھپانا ہے، اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے پورا بدن، صرف نماز میں دونوں ہتھیلی اور پیر کھلا رکھیں گی۔ تیسری شرط نماز کے لیے طہارت کا ہونا، یعنی حدث اصغر سے طہارت حاصل کرنا، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان
چیزوں سے اور چیزیں اگر لائق ہو گئی تو اسے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ بغیر وضو کے نماز قابل قبول نہیں۔ حدث اکبر سے طہارت حاصل کرنا، جو چیزیں غسل واجب کر دیتی ہے ان سے پاکی حاصل کرنا، جیسا کہ پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اگر کوئی عورت حیض یا نفاس سے فارغ ہو تو وہ غسل کرے، یا اگر احتلام یا منی خارج ہو جائے تو اس صورت میں غسل کرے، اور اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے غسل کرے، پھر اسی طریقے سے اگر کسی نے میت کو غسل دیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ جو چیزیں غسل واجب کر دیتی ہے ان سے پاکی حاصل کرنا۔ چوتھی چیز نجاست کا ازالہ کرنا، جسم کو نجاست سے پاک کرنا، کپڑا کو پاکیزہ و طاہر ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ شرطیں ہیں۔ اسی طریقے سے پانچویں شرط یہ ہے کہ قبلہ کا استقبال کرنا، قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا۔ اور چھٹی چیز نیت کرنا، جو نماز ادا کی جائے اس کی نیت کرنا۔ یہ ساری چیزیں نماز کے صحیح ہونے کے نماز کے لیے کے شرطوں میں سے ہے، اور ان شرطوں کا ہونا نماز ادا کرنے کے لیے شرط ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے جن چیزوں کا ہونا شرط ہے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے نماز کس طرح پڑھی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا تھا، اسے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آج کے اس درس میں اسی پر اس کو ختم کرتا ہوں کہ شروط الصلاۃ، نماز ادا کرنے کے لیے جن چیزوں کا ہونا شرط ہے اسے آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔